نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ معرفت و محبت الہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ معرفت سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی جب تک انسان کسی کو پہچانتا نہیں، کسی کا تعارف نہیں ہے اس کے سامنے، تو اس وقت تک وہ اس سے پیار و محبت نہیں کر سکتا۔ محبت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی دوسرے انسان کو پہچانتا ہے یا کسی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو وہ معرفت اور پہچان کے بعد ہی اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہے امام ربیعۃ الرائے اور ان کے والد کی ملاقات۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے امام ربیعۃ الرائے اور ان کے والد کی ملاقات۔ جب تک انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت زمانہ پہلے بنو امیہ کے دور کا واقعہ ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ابھی طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام ربیعۃ الرائے تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے استاذ کیسے ہوں گے۔ بہت بڑے جلیل القدر فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے اور اللہ والے بزرگ بھی تھے۔ ان کے والد کا نام فروخ تھا۔ جب امام ربیعۃ الرائے ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد فروخ خراسان کی جانب جہاد کے مہم پر امیر المومنین کے حکم سے نکل گئے۔ جب جہاد میں جانے کے لیے نکلے تو چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کب واپسی ہوگی اور کیا حالات ہوں گے، کہ زندہ بھی آؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے ان کے پاس جو 30,000 دینار یا درہم تھے انہوں نے اپنے بیوی کو دیا اور کہا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں اور یہ 30,000 تمہارے حوالے ہیں، ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرتے رہنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی اور واپسی ہو گئے تو پھر میں تم سے آ کر حساب لے لوں گا، یہ کہہ کر نکل گئی۔ جو نکلے تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً اس واقعے کے 27 برس کے بعد ان کو لوٹنا نصیب ہوا۔ لمبے چوڑے عرصے کے بعد واپسی ہوئی۔ مدینہ ان کی بستی تھی اور اپنی بیوی کو مدینہ میں ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ جب واپس مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کے پوری فضا بدلی ہوئی ہے، نئے سڑکیں بن گئی، نئی عمارتیں بن گئی۔ خیر آئے اور بہت غور و فکر کے بعد اپنی گلی وغیرہ کو پہچانا اور اپنے گھر پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ رات کا وقت تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور نیزے سے دروازہ کھولا اور دروازے کے اندر گھسنے لگے تو ایک صاحب باہر آ رہے تھے۔ دونوں میں ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اندر گھس رہے ہیں تو ان کو ٹوکا اور کہا کہ ارے اللہ کے دشمن، کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ تو فروخ نے کہا کہ یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، میرے گھر میں کسی سے اجازت لوں؟ اب دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور وہ کہتے ہیں تم گھس نہیں سکتے، یہ تو میرا گھر ہے۔ دونوں میں یہ جو گفتگو ہوئی تو پڑوسی لوگ جمع ہو گئے۔ ربیعہ کہنے لگے کہ میں ان کو سلطان کے پاس فیصلے کے لیے لے جاؤں گا، اور فروخ نے کہا کہ ہاں میں بھی تم کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیوی نے اندر سے سنا اور آ کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھا تو تماشا یہ نظر آیا کہ دونوں باپ بیٹے دست و گریبان ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، پہچان نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو پہچانا اور نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے کہا کہ تم دونوں آپس میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹے سے کہا بیٹا ربیعہ یہ تو تمہارے باپ ہیں، ملاقات کرو، اور ان سے کہا کہ فروخ
یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ جب ماں نے پہچان کرائی تو پھر دونوں نے معافی چاہی اور روتے ہوئے آپس میں گلے ملنے لگے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 422 اس واقعے کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غور کیجئے کہ جب تک دونوں میں پہچان نہیں تھی تو لب و لہجے میں فرق اور انداز ایسا، اور جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ میرے ابا جی ہیں اور باپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر گلے مل رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ معرفت و پہچان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب پہچان ہوتی ہے تو دل میں محبت آتی ہے، اور پہچان نہیں ہوتی تو دل میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔